السلام علیکم مائی ڈیئر بیسٹیز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور مجھے آج یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہ جو پیج پڑھ رہی ہوں نا، اس کے بعد صرف 100 پیجز رہ جائیں گے۔ او مائی گاڈ، اتنا بڑا ناول شکر ہے ختم ہونے والے، صرف 100 پیجز رہ گئے ہیں اور پھر یہ ناول ختم۔ شکر ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت رہی اور میں اس کو پڑھتی رہی، ورنہ ایک دفعہ تو میرا دل کیا تھا کہ میں بس کر دوں، کیونکہ یار 2.5 گھنٹے کنٹینیوسلی ریکارڈنگ بہت مشکل ہوتی ہے، اور اوپر سے آپ لوگ کوئی رسپانس نہیں کرتے۔ 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ کمنٹ میں بتا دیا کریں کہ آپ کو کیسی لگی آج کی قسط، یا پھر میری آواز کیسی ہے آپ لوگوں کو لگی، لیکن نہیں، آپ لوگ چپکے سے آتے ہو اور ویو کر کے چلے جاتے ہو، لائک بھی نہیں کرتے نہ سبسکرائب۔ یہ کوئی طریقہ ہوا بھلا؟ نہیں، اگلے بندے کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ کر دو تو اگلا بندہ بھی خوش ہو جائے گا۔ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو کدھر احساس ہے؟ سو پلیز اس کو آپ میری ایک ریکویسٹ سمجھ لیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور کومنٹس اور سبسکرائب بھی کر دیں میرے چینل کو، تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ جائے۔ باب نمبر 28 سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد صرف 2 چیپٹرز رہ جائیں گے۔ شکر ہے، تھینک گاڈ، فائنلی۔ چلیے باب نمبر 28 سٹارٹ کرتے ہیں، جس کا نام ہے دی ایکویریم، آبی زیدان۔ پتہ نہیں اس کو کیسے اردو میں کہتے ہیں، آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کا حصہ اول پڑھنا ہے آج۔ زندگی کے اس سفر میں ہر چیز کا دایاں اور بایاں پر ہے۔ محبت کے پنکھ کے لیے غصہ ہے، قسمت کے پنکھ کے لیے خوف ہے، درد کے پنکھ کے لیے شفا ہے، زخم دینے والے پنکھ کے لیے معافی ہے، غرور کے پنکھ کے لیے عاجزی ہے، آنسوؤں کے پنکھ کے لیے خوشی ہے، وقار کے پنکھ کے لیے ذلت ہے، چھوڑ دینے کے پنکھ کے لیے سنبھالے رکھنا ہے۔ ہم صرف 2 پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں، اور دونوں پر ہوا میں تبھی ٹھہر سکیں گے جب ان میں ہوگا توازن۔ 2 خوبصورت پر ہی ہیں اصل کاملیت، مگر انسانوں کی ایک نسل ہے جو سمجھتی ہے کہ کاملیت ان میں سے ایک پر کے ہر وقت موجود ہونے کا نام ہے، لیکن مجھ سے پوچھو تو ایک پنکھ والا پرندہ نامکمل ہے، ایک پر والا فرشتہ نامکمل ہے، ایک پر والی تتلی مردہ ہے۔ سو یہ لوگ جو کاملیت کو پانے کے لیے اپنے ایک پر کو کاٹ کر پھینک دینے میں لگے ہیں، انہوں نے بنا ڈالی ہے ایک معذور نسل انسانی، سی جوائے بیل سی۔ کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا محسن، وفا پر اب بھی قائم ہے مگر محبت چھوڑ دی ہم نے۔ 6 دن قبل قصر کارزار کی ساری بتیاں رات کے اس پہر بھی روشن تھیں۔ اندر داخل ہوتے نوشیروان نے گہری سانس لی اور پھر قدم اٹھانے لگا۔ جیسے وہ چلتا آیا، لاؤنج قریب آتا گیا اور بالآخر وہ بڑے صوفے کے بالکل سامنے آ ٹھہرا جہاں ہاشم بیٹھا تھا۔ اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شرٹ کے آستین کونیوں تک موڑ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ آہٹ پہ اس نے صرف آنکھیں اٹھائیں جو بے تاثر سی لگتی تھیں، مردہ سی۔ پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد ان دونوں کی اب ملاقات ہو رہی تھی۔ ویلکم ہوم، وہ شیرو پہ نظریں گاڑے بولا تو آواز ایسی سرد تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے میری پریس کانفرنس کے بارے میں بھائی، وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، مگر یہ ایکویریم دیکھ رہے ہو اپنے پیچھے؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں شیرو پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نوشیروان نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے ساتھ نصب وہ ایک خوبصورت سا ایکویریم تھا جو برسوں سے اس گھر کا حصہ رہا تھا۔ اس کی شیشے کی مستطیل دیواروں میں ڈھیروں پانی جمع تھا، مصنوعی پودے اور پتھر اندرونی فرش پہ بچھے تھے، اور چند مچھلیاں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھیں۔ روشنیاں کچھ اس طرح لگتی تھیں کہ اندرونی ماحول کو منور کیے ہوئے تھیں۔ تمہیں یاد ہے یہ ایکویریم کون لایا تھا؟ نہیں، اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، مگر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسے اشارہ کر کے وہ خود اٹھا اور قدم قدم چلتا ایکویریم کے قریب آ رکا۔ وہ نوشیروان کو نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی اداس آنکھیں شیشے کے مچھلی گھر پہ جمی تھی۔ شیرو نہیں بیٹھا، اسی طرح کھڑا رہا، متذبذب، خفا سا۔ تم 17 سال کے تھے، میں تمہیں اپنے ساتھ ایک ایگزیکٹو میٹنگ میں لے گیا تھا، تمہیں 3 پیس میں ڈریس اپ کروا کے۔ تم اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے۔
ڈیڈ کو بھی خوشی ہوئی تھی تمہارے آنے سے، مگر حسب عادت وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تم البتہ بے نیاز سے تھے، ہمارے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے اور ہماری باتیں سننے لگ گئے تھے۔ ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ دوسرا فریق بعد میں تھوڑے بہت ہیر پھیر سے کام لے گا، مگر یہ بات ان کے منہ پہ نہیں کہنی تھی ہمیں سمجھوتا کرنا تھا، صرف نظر سے کام لینا تھا۔ وہ اب ہولے ہولے شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہا تھا۔ اندر تیرتی مچھلیاں مزید تیزی سے بل کھاتی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی تھیں، مگر جب تمہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بعد میں چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تو تم نے ایک دم چڑھ کے بولنا شروع کر دیا۔ ہمارے جی ایم نے تمہیں آنکھیں دکھائیں، ڈیڈ کھنکارے، مگر تم نے اپنی بات مکمل کر کے دم لیا۔ وہ لوگ اوفینڈڈ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے معذرت کر لی۔ ڈیڈ تم پہ بہت غصہ تھے اور مجھ پہ بھی کہ میں تمہیں لایا ہی کیوں، مگر مجھے اطمینان تھا، 2 باتوں کا اطمینان۔ ایک تو یہ کہ تم میں اتنی سمجھ ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق کر سکو۔ بے شک عقل نہیں ہے کہ کس وقت بولنا ہے کس وقت نہیں، مگر چلو سمجھ تو ہے۔ اور دوسرا کہ تم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اس دن میں تمہارے لیے یہ ایکویریم لایا تھا اور اس کو ہمارے لاؤنج میں رکھوایا تاکہ تم گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے رہے اور تمہیں اپنا بزنس میں دلچسپی لینا بھول نہ جائے۔ وہ بولتے ہوئے ایکویریم کی کانچ کی دیوار کے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا، گویا کوئی لکیر کھینچ رہا ہو۔ شیرو کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ مگر تم بھول گئے، بزنس میں دلچسپی لینا، اپنی سمجھ بوجھ، درست فیصلے کرنے کی طاقت، تم سب بھول گئے۔ میں نہیں بھولا، میں اس کی مچھلیاں بدلواتا رہا۔ جب کوئی مر جاتی تو اسے ملتی جلتی مچھلی اندر ڈلوا دیتا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرا جب اس کی مچھلی کی خوراک کا میں نے ملازموں سے نہ پوچھا ہو۔ میں تمہیں اکثر بزنس میٹنگز میں جانے سے پہلے یہ ایکویریم یاد کرواتا تھا تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کاروبار کے سمندر میں تم ڈوب نہیں سکو گے اگر تیرنا سیکھ لو۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی۔ تم نے سعدی کو گولی ماری، تم نے علیشہ کو واپس بلایا، اس کو کمپنی میں سے حصہ دیا، ملک سے بھاگنے کی بجائے ٹرائل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی مچھلیوں کی حفاظت کرتا رہا، تم مجھ سے دور ہوتے گئے، زمر سے قریب ہوتے گئے، ممی سے بدتمیزی کرتے رہے۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی، مگر آج شام اب کہ وہ پورا گھوما تو نوشیروان نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی خود پہ جمی ملال بھری آنکھیں دیکھی اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آج تم نے جب پریس کانفرنس کر کے اپنی کمپنی کو دیوالیہ کر دیا، ہماری پیرنٹ کمپنی کو نقصان پہنچایا، تم نے اپنے ہی خاندان کے خلاف وسل بلوئنگ کی، تم نے ہمارے کانٹریکٹس پہ تنقیدی پیپر لکھ کے پبلش کر دیا، آج تم نے میری کمر میں خنجر گھونپا تو شیرو میں نے تم سے آخری امید بھی کھو دی۔ تم نوشیروان اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو اچھے فیصلے کر سکتے ہو، مگر کاروبار میں تم ہمیشہ فیل رہو گے اور اسی لیے اب سے تم صرف میرے بھائی ہو۔ کل آفس آ کر اپنی چیزیں لے جانا اور دوبارہ اس بلڈنگ میں قدم نہ رکھنا۔ کیا آپ اب بھی میرا کیس لڑیں گے؟ اس سوال پہ ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ میں اب تمہارا کیس پہلے سے زیادہ جاں فشانی سے لڑوں گا شیرو، کیونکہ تم میرے بھائی اور اپنے عقل سمجھ سب کھو چکے ہو۔ میرے لیے تمہیں بچانا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے، مگر ہاں، تم نے آج مجھے بہت بڑا دکھ دیا ہے۔ میں نے کیا نہیں کیا اس سارے خاندان کے لیے، اور تم سب نے مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچایا۔ کیا اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے شیرو؟ نوشیروان نے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، مگر میں اپنے فیصلوں پہ سوری نہیں ہوں۔ میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا، اب میں وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ بہت ہو گیا میرا نقصان، اب جوابی حملہ کرنے کا وقت ہے۔ شیرو نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کیا کریں گے؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کے ذرا نرمی سے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ شیرو بھی نہیں رکا، خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی جواہرات اس کے جاتے ساتھ ہی بولی تھی، جب تم اپنے خاندان کو خود سے دور کرو گے تو یہی ہوگا ہاشم۔ ہاشم نے گردن موڑ کے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ میں ابھی تک کچہری میں وکیلوں کے سامنے اپنی بےعزتی بھولا نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت لگے گا ممی، جب تک میرے سامنے نہ آئیں تو اچھا ہے۔ میری انجیو، آخر میں وہ اتنی بلند آواز میں دھارا تھا کہ جواہرات کا جسم تھرا اٹھا۔ یس سر۔ میری دوڑتی آئی۔ اس ایکویریم کو میرے آفس میں منتقل کر دو، اب اس کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پانی میں سانس لیتی مچھلیوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب مدھم آواز میں ہدایت دے رہا تھا اور جواہرات بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔
تمام عمر جلاتے رہے چراغِ امید، تمام عمر امیدوں کے درمیان گزری۔ اگلی شام میں وہ دوبارہ ہسپتال آیا تاکہ اس اپاہج لڑکے کی خیریت اور طبیعت دریافت کر سکے۔ آج اس کو ڈسچارج کیا جانا تھا اور سعدی اس سے پہلے ایک دفعہ اسے ملنا چاہتا تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ دوائیوں اور اسپرٹ کی بو اور عجیب سی ویرانی در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ ابھی اسے چند طویل راہداریاں عبور کر کے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنا تھا۔ راستہ طویل تھا اور دل پہ بوجھ ڈالنے والا بھی تھا۔ اس نے رفتار سست کر دی، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتا وہ ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا۔ ہسپتال بھی عجیب جگہ تھی۔ یہاں آ کر عجیب سے احساسات ہوتے تھے، لوگوں کی آوازیں، شور، پکاریں اور ساتھ میں خاموشی، وہ سب مل کر کان میں سیسا گھول دیتی تھی۔ اس نے ہینڈ فری کانوں میں ٹھونس لی اور موبائل کی اسکرین کو سر جھکا کے دیکھتا مطلوبہ آیات کو چھوتا آگے بڑھتا گیا۔ دل کو مریض کی عیادت بھی نرم کر دیتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی۔ وہ ان دونوں کو ملانے لگا، شاید کہ اثر بڑھ جائے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ پھر سے اطراف میں دیکھنے لگا تھا۔ قطار در قطار بیڈ، کھلے دروازوں سے جھانکتے بے حال زرد چہروں والے لوگ، وحشت سی وحشت تھی۔ اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ بول نہیں رہا تھا، سوچ رہا تھا اور اسی طرح قدم بڑھا رہا تھا۔ آخر یہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ جب کچھ نہ ہو پاس تو وہ آنکھ رکھنا جو وہ دیکھ لے، جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہر پل پاس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ فضل کرتے ہیں۔ فضل زائد دینے کو کہتے ہیں، حق سے، اوقات سے بڑھ کر دینے کو۔ جیسے آپ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں ویسے ہی آپ ہمیں مواقع بھی دیتے ہیں۔ صرف مادی چیزوں، دولت، اولاد، کامیابی پہ شکر کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مواقعوں پہ شکر کرنا ہے، چانسز پر۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر چکے ہوتے ہیں وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے ہوتے۔ وہ برسوں پچھتاووں اور ملال میں گھرے رہتے ہیں کہ کیا تھا اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا اور ان کی خدمت کر پاتے۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے، کسی بوڑھے کو ہمارے قریب لا بس آتا ہے، چاہے ساس سسر ہوں، کوئی لاچار بزرگ ہمسایہ ہو یا کوئی بوڑھا ملازم، کوئی ہوتا ہے ہمارے گرد جس کی خدمت کی جا سکتی ہے، مگر اپنے پچھتاووں میں ہم موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں سمجھ سکتے، مگر سارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو والدین نہیں سمجھنا، نہ ان سے والدین کی طرح محبت کرنی ہے، صرف ان کی عزت اور خدمت کرنی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکیاں چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت جھڑکتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، مگر صرف پچھتانے کا کیا فائدہ جب اپنے ارد گرد ایسی چھوٹے بچے دیکھنے اور ان سے نرمی کرنے والی بصیرت ہی نہ رکھے انسان۔ ہم مسلسل رونا روتے ہیں کہ ہمیں کوئی بری لت پڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا گناہ جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے، بار بار اس کو کر بیٹھتے ہیں۔ بڑے وعدے کی اللہ سے، بڑی معافی مانگی، مگر پھر سے کر دیا، کمزور پڑ گئے، نفس کے آگے ہار گئے۔ اب روتے ہیں کہ سارا وقت مایوسی، ڈپریشن میں تو کسی اچھائی کے قابل نہیں رہا۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے بعد احساس ہونا اور خود کو ٹھیک کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جس کو اپنے پچھتاووں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ آخر کب ہم اپنے گرد وہ تمام موقع دیکھنے کی آنکھ پیدا کریں گے خود میں، جو اللہ نے ہمارے پچھتاووں کے بدلے میں ریپلیس کر کے ہمارے سامنے لا رکھے ہیں؟ آخر کب؟ وہ سفید فرش پہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، چہرے پہ ملال سا تھا، ارد گرد چھائی وحشت ویسی ہی تھی اور طبیعت کو عجیب مقدر کر رہی تھی۔ پھر مریضوں کی آوازیں، ہسپتال کے عملے کا شور، سب بڑھتا گیا تو اس نے ہینڈ فری کانوں سے نکال لی۔ مطلوبہ راہداری قریب آ چکی تھی۔ اس لڑکے کا نام شہزاد تھا اور وہ بستر پہ ٹیک لگائے اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چہرہ کھل اٹھا۔ سعدی مسکراتا ہوا اس کے سامنے بستر کی پائنتی پہ آ بیٹھا۔ وارڈ میں آگے پیچھے لوگوں کا شور اور رش ہر پل بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں جب وہ لڑکا اڑ کے رک کے اس سے مخاطب ہوا تو اس کی بات سننے کے لیے سعدی کو آگے جھکنا پڑا۔ اس کی ماں دوائیاں لینے گئی تھی اور وہ جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا، یہ بات وہ بدقت سمجھا پایا۔ وہ لڑکے کون تھے؟ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ اسٹور سے چیزیں چرا رہے تھے۔ میں نے شاپ کیپر کو بتا دیا تو باہر نکل کے وہ مجھے مارنے لگے۔ وہ ٹیڑھے ہونٹوں کے ساتھ زور لگا کر بولتا تھا۔ سعدی مسکرا کے سنتا رہا۔ لڑکا بے چینی سے پھر سے آگے ہوا۔
ٹی وی والے ہو نا سعدی یوسف؟ سعدی نے اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا اب وہ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے کمزور کی مدد کی طاقتور کے مقابلے میں، اور آپ سب بہت بیوقوف ہو، وہ ہکلا کے بولا تو سعدی کی مسکراہٹ سمٹی۔ پھر ایک دم وہ دل کھول کے ہنس دیا۔ وہ غور سے اس کم عمر لڑکے کو دیکھا۔ سانولی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا شہزاد کافی مضطرب اور بے چین نظر آتا تھا۔ اچھا، کیوں ہوں میں بیوقوف؟ وہ جواباً زور لگا کے کچھ بولنے لگا، مگر سعدی کی بات جاری تھی۔ کیونکہ میں امیر اور طاقتور لوگوں کے خلاف کھڑا ہوں، لڑکے نے نفی میں سر ہلایا۔ یا میں اس ملک کے گلے سرے عدالتی نظام سے انصاف کی امید وابستہ کیے ہوں؟ نہیں۔ یا میں چپ کر کے ان سے پیسے لینے والوں میں سے نہیں ہوں؟ یا میں ان کے ڈر سے دبک کر بیٹھ نہیں گیا؟ کیوں شہزاد، تم جیسے نوجوان کو سعدی یوسف بیوقوف کیوں لگتا ہے؟ مگر وہ اس کو سن نہیں پا رہا تھا۔ کیا میں اس لیے بیوقوف ہوں کیونکہ میں ایک بے سود کوشش کر رہا ہوں؟ قیادی اپنے پروجیکٹ کے راز ان کے حوالے کر دیتا، 30 کروڑ لے لیتا اور نئی زندگی شروع کر دیتا تو عقل مند ہوتا۔ قصاص مانگ رہا ہوں میں، اتنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا ہوں۔ بیوقوف لگتا ہوں نا میں سب کو؟ اس کے لہجے میں جذباتی سا دکھ ابھر آیا۔ لڑکا جو بار بار بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا، اب کے پورا زور لگا کے بولا، تم لوگوں نے آپریٹر سے پوچھ گچھ نہیں کی؟ پورا فکرہ بول کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سعدی یوسف بالکل ٹھہر گیا۔ کیا؟ ایئرپورٹ کنٹرول روم آپریٹر، میری امی ایئرپورٹ پہ کام کرتی ہے۔ آپریٹر نے بولا تھا کہ اس نے امیر لڑکے کی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے۔ کون؟ نوشیروان؟ وہ تیزی سے بولا مگر آواز دھیمی کر دی۔ مگر ہم نے ایئرپورٹ کی ساری فوٹیجز چیک کی تھی، 21 مئی کی اور اگلے ایک ہفتے کی۔ نوشیروان کہیں نہیں تھا۔ مگر آپریٹر نے خود بولا کسی کو اس نے فوٹیج مٹائی ہے۔ فوٹیج میں وہ تمہارے گم ہو جانے کے بعد ملک سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ سب کو پتہ ہوتا ہے یہ بات، تم بہت مشہور ہو، مگر تم نے کسی سے پوچھا نہیں، خاموشی سے چلے گئے۔ ٹھنڈی برف کی آبشار تھی جو سعدی یوسف پہ اوپر سے آ گری تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے قریب آیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ثبوت نہیں ہے، مگر اس ثبوت کو دیکھنے والا گواہ موجود ہے؟ لڑکے نے جھٹ آسمان میں سر ہلایا۔ بالآخر وہ اپنی بات سمجھا پایا تھا۔ اور تمہاری ماں کو یقین ہے کہ اس نے آپریٹر کو یہ سب کہتے سنا ہے؟ ہاں، میری امی جھوٹ نہیں بولتی۔ سعدی چند لمحے بس اسے دیکھے گیا، اندر بہت سے طوفان برپا تھے۔ ہر آبلے پہ درج ہے تفصیلِ زندگی۔ مجھ سے نہ پوچھ میرے سفر کی اذیتیں۔ وارث کی موت کے بعد اس کی آنکھوں پہ چھائی سرخ دھند ابھی ویسی ہی تھی۔ اس روز اس نے زمر کو اپنی واحد گواہ سے ملوانے کے لیے اس کے ہوٹل بلایا تھا، جو گواہی دے سکے کہ فارس غازی کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ حنین بھی ان کے ہمراہ تھی اور وہ زمر کو وقت اور جگہ بتا کر اب ہوٹل روم میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ فارس خاموش تھا، علیشہ خاموش تھی، حنین خاموش تھی۔ وہ ویسی خاموش تھی جس میں ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، سب کو خود کو بچانے کی فکر تھی۔ خود غرضی نہیں تھی، یہ بے بس سا سیلف ڈیفینس تھا۔ حنین اپنی جگہ شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔ اسے فارس کو ان سب سے دور علیشہ کے پاس لے جانے میں اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ امی جب سے ہم سے ذرا نکلی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسے انٹرنیٹ فرینڈز کے نقصان گنوا رہی تھی۔ زمر اس سے مل لے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور سب اس قصے کو بھول بھال جائیں۔ علیشہ کو اپنی فکر تھی۔ وہ یہاں ہاشم اور اپنے باپ کے دانتوں سے چند نوالے کھینچنے آئی تھی۔ اسے اپنا جائز حصہ چاہیے تھا، مگر ایسے میں وہ ایک قتل کیس کے مشتبہ شخص کی البائی بن چکی تھی جو اس کے باپ کا رشتہ دار تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ فارس الگ پریشان تھا۔ زمر پہ غصہ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ وہ اپنا کام تیزی سے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ وارث کے باس سے ملنے کب جائے گی؟ وہ وکلا اور پروسیکیوشن آفس کی ازلی سست رفتاری سے واقف تھا، مگر اس وقت کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ہر چیز غصے، فرسٹریشن اور پریشانی میں مبہم دکھائی دیتی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک نہ آئی تو فارس اسے فون کرنے لگا۔ کال بار بار ٹوٹ جاتی، رابطہ ممکن نہیں، اس نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اسے اب زمر پہ افسوس ہونے لگا، غصہ بھرا افسوس۔ وہ کتنی ہی دیر اس کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتا رہا۔ حنین درمیان میں ایک دو بار نیچے شاپ سے پھر بھی آئی۔ وہ اب بور ہونے لگی تھی، مگر زمر نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملائی۔ ایک گھنٹی بجی، پھر دوسری۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں حضرت عائشہ، بولو۔
آپ کدھر ہیں؟ قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا۔ ساتھ میں اسے خود پہ افسوس ہونے لگا، وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی تھی۔ میں کام سے آیا ہوں بھائی، کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی، آج آپ نے اس پروسیکیوٹر سے ملوانا تھا اس لڑکی کو، وہ سب ہو گیا خیر سے؟ ہاں، مگر میڈم ابھی تک نہیں آئیں۔ میں اور حنین علیشہ کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہوٹل میں؟ یعنی کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارغ سے بائی کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ ایک دم قلص کر رہ گئی، پھر موبائل رکھ کر ایک نئے ارادے سے اٹھی۔ غصہ افسوس میں بدلا اور افسوس مایوسی میں۔ سہ پیر طویل ہوتی گئی اور امید چھوٹی ہوتی گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب بس وہ پروسیکیوشن آفس کے چکر نہیں لگائے گا۔ ساری عدالتیں گئیں جہنم میں، اب جو کرنا ہے وہ خود کرے گا۔ اس نے حنین کو چلنے کا کہا۔ وہ اس وقت اتنے تنے ہوئے تاثر لیے ہوئے تھا کہ حنا چون چران کیے بغیر اس کے ساتھ آ گئی۔ علیشہ کی جان چھٹی تو اس نے ان دونوں کے جانے پہ گویا سکھ کا سانس لیا۔ اس نے حنین کو ابھی گھر ڈراپ کیا ہی تھا کہ موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر غیر شناسا سا تھا۔ فارغ نے کال وصول کر لی۔ دوسری طرف جانے کون تھا، اس نے کبھی رک کے نہیں سوچا۔ پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دی گئی تھی، جیسے سن کر اس کا سارا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا، ساری آوازیں، ساری آہٹیں دم توڑ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی کہہ نہ سکا، بس کار کا رخ موڑ دیا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا، مگر ہر شے سلو موشن میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہارن بجا بجا نہیں تھک رہے تھے، کار کی کھڑکی سے سر نکال کر اسے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ روڈ کے غلط سمت میں تھا، اسے کچھ پتہ نہ تھا، کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کی بیوی ہسپتال میں تھی، اس کی بیوی کو گولیاں لگی تھیں اور اس کے سیل فون میں ہسبینڈ کے نام محفوظ شدہ نمبر ہسپتال والوں یا شاید پولیس والوں نے ڈائل کیا تھا۔ کوئی نام، کوئی نیک، کوئی اور حوالہ نہ تھا، صرف ہسبینڈ۔ ایسا رشتہ کہ جسے سب کو پتہ ہو بس یہی بچانے آئے گا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں زنجیریں پھرانکتا، گملے گراتا، بھاگم بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید تھی اور سانس رک رک کے آتی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر وارث کے ہاسٹل کے کمرے میں باہر جا پہنچی تھی۔ ایک دروازہ تھا جسے وہ ہاتھ پاؤں مار مار کے کھولنے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دروازے کے پار ایک اور بے جان جسم منتظر تھا، یا وہ نفی میں سر ہلاتا راہداری میں آگے بڑھتا جا رہا تھا؟ کس سے کیا پوچھا، کون اس کو راستہ بتاتا رہا؟ وہ نہ سن رہا تھا، نہ دیکھ رہا تھا، بس اس سمت میں بھاگ رہا تھا۔ وہ کمرہ ٹھنڈا تھا، ایسے جیسے برف کی دیواریں ہوں، پانی کا فرش ہو اور گویا آنکھوں کے سامنے سفید دھند ہو۔ وہ اسے کچھ بتا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے ادھر اور وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ فارغ کے قدم اب ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اس اسٹریچر کے ساتھ کھڑا تھا جس پہ سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کی نظریں چادر پہ جمی تھیں، مگر ہاتھ اٹھا کر چادر ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا تذبذب دیکھ کر سامنے کھڑی سفید کوٹ والی عورت نے چادر چہرے سے ہٹائی۔ کسی اپنے کا مردہ چہرہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ایسا سفید، پیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے تو وہ سوتے ہوئے بھی نہیں لگا کرتے، ایسے آنکھیں تو وہ مذاق میں بھی بند نہیں کرتے، ایسے پتھر تو وہ ناراضگی میں بھی نہیں بنتے۔ وہ بھی ایسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ سیاہ دھبا تھا، سفید دھند کے باعث اسے وہ دھبا ہی دکھا تھا۔ وہیں اسے گولی لگی تھی اور ایک سینے میں۔ وہ ہسپتال آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی، پھر بھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو کیا انسانوں کے ہاتھ میں صرف جان لینا ہوتا ہے، زندگیاں اجاڑنا ہوتا ہے؟ وہ تھکا ہارا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ پانی کا فرش یخ ٹھنڈا تھا، مگر اس کا اپنا جسم بھی برف بن چکا تھا۔ سر بسوڑے وہ اکڑو بیٹھا تھا۔ وارث کی موت پہ اسے غصہ، افسوس ہوا تھا، زرتاشہ کی موت پہ خوف محسوس ہوتا تھا، ایسا ڈر جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس خوف سے رگوں کا خون تک سہم کے جم گیا تھا۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی تھی جس کی شناخت پروسیکیوٹر زمر کے طور پہ ہوئی اور وہ سرجری میں، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ کون زمر؟ کیسی زمر؟ اسے پرواہ نہیں رہی تھی۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا اور گویا پانی کا فرش دھیرے دھیرے اسے نگل رہا تھا۔ وہ ڈوبتا جا رہا تھا، ٹھنڈے پانی سے یخ برف بنتا جا رہا تھا، سفید پڑ رہا تھا، مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ موجے سیراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرے مسل جوہرِ تیغ آب دار تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، آسمان تاریک ہو چکا تھا اور تاروں کا جہاں ماحولیاتی آلودگی کی گہری تہہ کی وجہ سے شہر کی سڑکوں سے نظر نہیں آتا تھا۔
میں ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ وہ دونوں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہارون عبید گائے بگائے اس میں نظر ڈال لیتے جو کھانے کے ساتھ بار بار اپنی موبائل کی اسکرین کو دیکھتی تھی۔ ملازم کو جانے کا اشارہ کر کے ہارون اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آبی؟ اس نے نہیں سنا۔ سرخ رومال سر پہ اوڑھے ان کی خوبصورت بیٹی رک کر موبائل اسکرین پہ انگلی پھیرنے لگ گئی تھی۔ آبی؟ وہ دوبارہ پکارنے پہ چونکی، موبائل بجھا کے ان کی طرف سنبھل کے متوجہ ہوئی۔ سنا ہے مسز کاردار اینٹی سوشل ہوتی جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں خبر، اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تو خبر رکھا کرو نا، مجھے وجہ جاننی ہے۔ تم یوں کرو، کل ہاشم سے ملنے چلی جاؤ، اس سے پوچھو کہ بابا، وہ اکتا کر بولی تھی، اگر آپ کو مسز کاردار کی حالت زار میں اتنی دلچسپی ہے تو خود چلے جائیں یا اپنے کسی جاسوس کو بھیج دیں، مجھ سے یہ کام نہ کروایا کریں۔ بیٹا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاشم سے کہنا ہے کہ تم اس کے پرپوزل پہ غور کر رہی ہو، لیکن تمہاری کچھ شرائط ہیں۔ آبی نے چونک کے ان کو دیکھا۔ کیسی شرائط؟ کچھ پیپرز ہیں، تم نے ان پہ ہاشم کے دستخط لینے ہیں، لیکن ایسے کہ اسے یقین ہو جائے کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو۔ اور آبدار نے زور سے کانٹا پلیٹ میں پٹکا اور موبائل اٹھا کے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، غصہ اور توہین سے تمتماتے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ کے وہ بس افسوس سے اتنا بولی، میں آپ کی بیٹی ہوں یا کٹ پتلی، آپ ایک دفعہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اور میں مزید آپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی۔ مجھے ہاشم سے نہ شادی کرنی ہے نہ اسے کوئی امید دلانی ہے۔ آئندہ میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں سنوں گی۔ برہمی سے بولتی وہ نیپکن پرے پھینکتی ساتھ سے نکل کے چلی گئی۔ ہارون اثر لیے بنا اسی طرح سکون سے لقمہ چباتے رہے۔ ان کا ذہن اب اگلا لائعمل سوچ رہا تھا۔ جس وقت وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ اس نے رک کر اسکرین دیکھی تو چہرے پہ ہیجان سا نمودار ہوا، پھر ہچکچاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہاشم؟ آج پورے نام سے پکارا۔ ریڈ؟ وہ جیسے زخمی سا مسکرایا تھا۔ مل سکتی ہو؟ کیوں، خیریت؟ مل کے بتاؤں گا۔ انداز میں عجیب سی دھونس تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی وہ لائن کاٹ چکا تھا۔ وہ متذبذب سی کھڑی رہ گئی۔ چلتی ہے اب تو سانس بھی اس احتیاط سے جیسے گزر رہی ہو کسی پل صراط سے۔ موڑ چال پہ رات کا اندھیرا پھیلا تھا۔ زمر کے کمرے میں آؤ تو وہ صوفے کے ایک کنارے پہ بیٹھی اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ فارس دوسرے کنارے پہ بیٹھا اپنے فون پہ لگا تھا۔ مصروف سی خاموشی کمرے میں حائل تھی۔ تبھی دروازہ زور سے بجا تو وہ دونوں چونکے۔ زمر تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا، ہامتا کامتا جیسے بھاگ کے آیا ہو۔ فوٹیج تھی، نوشیروان کی فوٹیج۔ سعدی، آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔ وہ اسے کونی سے تھامے اندر لائی جس کا چہرہ اور بال پسینے سے تر تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ فارس اسے یوں آتے دیکھ کے حیرت سے اٹھا۔ نوشیروان کی فوٹیج ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے پاس تھی جس میں وہ 22 مئی کی صبح دبئی کے بورڈنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بے چین سا صوفے کے کنارے بیٹھا۔ ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے، ہم سب نے پتہ کروایا ہے۔ فارس ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے، ہوتی تو ہمیں مل جاتی۔ ایئرپورٹ پہ ایک ملازم ایک خاتون سے بات ہوئی ہے میری، ان کا کہنا ہے کہ فوٹیج آپریٹر نے مٹا دی تھی جب ٹرائل شروع ہوا تھا۔ وہ پھولی سانس کے درمیان سب کچھ کہتا گیا۔ مطلب تم PMDC والے کلرک کے پیچھے نہیں گئے؟ فارس نے برہمی سے اسے دیکھا تو جواباً سعدی نے صرف سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ ہمیں وہ فوٹیج کیسے نکلوانی ہے۔ چوری کروا سکتا ہوں میں، مگر پھر زمر کو دیکھا تو اس نے جھٹ کافی مسئلہ لایا۔ چوری کی فوٹیج کورٹ میں قابل قبول نہیں ہوگی فارس، صرف وہی فوٹیج قابل قبول ہوگی جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس خود تمہارے حوالے کرے قانونی طور پہ، اور اگر وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے تو نہیں ملے گی۔ تو اس آپریٹر کو گواہ کے طور پہ بلائیں۔ سعدی نے بے چینی سے بات کاٹی۔ وہ تو ہو جائے گا اور عدالت کہے گی اگلی پیشی پہ آپریٹر کو حاضر کرو، مگر ہاشم کو چند دن مل جائیں گے اور وہ غائب کروا دے گا یا خاموش کروا دے گا۔ فارس ہلکا سا کھنکارا۔ جس شخص نے ہاشم کے پیسے کھا کے فوٹیج مٹائی ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گا ہی کیوں؟ تو اب ہم کیا کریں؟ وہ ان دونوں سے پوچھ رہی تھی اور دونوں جواباً اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ مجھ سے کسی کو کام کیا، میرا کہیں قیام کیا، میرا سفر ہے در وطن، میرا وطن ہے در سفر۔ قتل سے 5 دن قبل وہ صبح بارش سے نہائی ہوئی تھی،
कसरत कारदार का सारा सब्जा अपने मैल कुछ ऐसे पाक निकला और धुला धुलाया लग रहा था। लाउंज में मुलाजिम मामूल की सफाई कर रहे थे। फियोना जवाहरात के कमरे के बाहर खड़ी हुक्म चला रही थी। अब वो मैरी से न उलझती थी, न बुरे मूड में रहती थी, बस मुस्कुराती रहती थी। जवाहरात अपने कमरे में सुस्त सी आरामदेह कुर्सी पर बैठी अपना फ़ोन देख रही थी। बाल कैचर में बांध रखे थे और चेहरे में बेजारी थी। दफ्तर दरवाज़ा खटका कर फियोना ने अंदर झांका। जवाहरात ने उकताई हुई नज़र उठाई। मेरी इजाज़त का इंतज़ार किया करो। सॉरी मिसेस कारदार, अगर मिसेस रफ़ी का मुलाजिम आया है आपका एड्रेस लेकर, वो आप ही का ड्रेस है ना? एहतियातन पूछा। जवाहरात चूंकि फिर इस्बात में सर हिलाया। इसे अंदर भेजो, गार्ड इसको चेक कर लें, फिर भेजते हैं। एक मुस्कुराहट के साथ फियोना गायब हो गई। वो सब्र की घूंट भर के रह गई। चंद लम्हे बाद मिसेस रफ़ी का मुलाजिम एक खुला हुआ पैकेट उसके सामने मेज़ पे रख रहा था। पैकेट गार्ड्स ने खोल के चेक किया था। बता, इस वक्त कमरे में सिर्फ फियोना थी। ऐसे में जब मिसेस रफ़ी के मुलाजिम ने झुक के पैकेट मेज़ पर रखा तो जवाहरात ने देखा उसने पैकेट तले भी कोई शय रख दी थी। एक गहरी नज़र उस पर डाल के वो सीधा हुआ और अदब से बाहर निकल गया। फियोना के जाती जवाहरात ने कमरे का दरवाज़ा मक़फ़ल किया और पैकेट हटाया। नीचे छोटा सा स्याह पैकेट रखा था। उसने वो जल्दी जल्दी खोला। अंदर एक मोबाइल था। उसने स्क्रीन ऑन की। इसी पल कॉल आने लगी। अहमद, ये क्या तरीका था मोबाइल बेचने का? अगर गार्ड्स चेक कर लेते तो मेरा आदमी कहता कि ये इसका मोबाइल है। आप फ़िक्र ना करें, कम से कम आपसे राब्ते का कोई ज़रिया तो मिला। दूसरी तरफ इत्मीनान की सांस भर के बोला था, खैर ये सही किया तुमने, मैं तो बिल्कुल कैद होकर रह गई हूँ। वो वापस पैर पसा के सोफ़े पे बैठी और तलख़ी से फ़ोन में बोले गई, मेरी हर हरकत पे नज़र है इन 2 टके के मुलाज़मों की। क्या कोई एक मुलाजिम भी आपका वफ़ादार नहीं है? तुम ही हो। बाकी यहाँ तो सब यूँ लगता है मुझसे कोई पुराना इंतकाम ले रहे हैं। खैर तुम बताओ मेरे काम का क्या बना? अभी तक नहीं हो पाया, अहमद मायूसी से कह रहा था, मगर आप बेफ़िक्र रहे, मैं जल्द कर दूँगा। जवाहरात चूंकि अभी तक हो जाना चाहिए था। कहीं तुम मेरी सारी रकम लेकर फ़रार होने का तो नहीं सोच रहे? तौबा करें मिसेस कारदार, वो बुरा मान के बोला था, मैं आपका वफ़ादार हूँ। आपने मुझे नौकरी दी, मुझे इज़्ज़त दी, मेरे लिए एक मजबूत और पुरअज़म मेंटर का किरदार अदा किया, मुझे इतना कुछ सिखाया, और आपको लगता है कि मैं इतना एहसान फरामोश, घटिया और कमीना हूँ कि आपकी दौलत ज़ेवरात लेकर भाग जाऊँगा? वो अब अफसोस से कह रहा था, मुझ पे एतबार किया है तो पूरा करें, मुझे वक्त दें और बेफ़िक्र हो जाएं। आपकी सारी चीज़ें बाहिफाज़त आप तक पहुंच जाएंगी। वाकई अमानत है और इनको आप तक पहुंचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूँगा, मगर अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूँगा। आखिर में वो जज्बाती हो गया था। जवाहरात के माथे की सिलवटें ढीली होती गईं। वो नरमी से मुस्कुराई। मुझे तुम पे फ़ख्र है मैंने, क्योंकि तुम मेरा इंतखाब थे। अगर किस्मत मुझे मोहलत देती तो मैं आने वाले बरसों में तुम्हें तराशती, तुम्हें सिखाती और तुम्हें एक बेहतरीन सिक्योरिटी ऑफिसर बना देती। खैर एक दफ़ा ये ट्रायल गुजर जाए तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। और अपने अपार्टमेंट के लाउंज में बैठा अहमद सर हिलाता हुआ सुन रहा था। एक हाथ से फ़ोन कान पर लगा रखा था और दूसरे से वो मेज़ पे रखे ज़ेवरात उठा के देख रहा था। प्लेटिनम और हीरो से जुड़े ज़ेवरात की चमक उसकी आंखें खैरा कर रही थी। हाँ बेफ़िक्र रहें, मैं बहुत जल्द आपके ज़ेवरात और नकदी ले आऊँगा और आपकी अमानत आपके हवाले करके सुरखरू हो जाऊँगा। फ़ोन बंद करके वो एक दफ़ा फिर से इनको टटोल के देखने लगा, फिर एहतियात से मेज़ पे रखे स्याह बैग में भरने लगा। बैग में पहले से चंद नोटों की गड्डियाँ, चेक बुक्स, ट्रैवलर चेक्स रखे दिखाई दे रहे थे और इनके ऊपर वो प्लास्टिक में सेल करके ज़ेवर डाल रहा था। तभी घंटी बजी। वो चूंका फिर तेज़ी से बैग में सारा सामान भरने लगा। दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। अहमद के हाथों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ गई। फिर लॉक खुलने की आवाज़ आई। उसने बैग की ज़िप बंद करके जल्दी से इसे सोफ़े तले धकेला और फ़क्त चेहरा उठाया तो सामने दरवाज़ा खोल के फारिस अंदर दाखिल हो रहा था। अहमद की अटकी सांस बहाल हुई। तुम? फिर गुस्सा आने लगा। किसी मौज़ब आदमी की तरह इस तरह ताला तोड़ के दाखिल नहीं होते। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर तुम्हें क्या पता वो क्या होती है? फारिस हस्बे मामूल माथे पे पल लिए ग्रे शर्ट में मलबूस आस्तीन ज़रा चढ़ाए चला आ रहा था। उसके सामने आके रुका और सुनहरी आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। रंग क्यों उड़ा हुआ है? फिर अंदरूनी कमरे के दरवाजे को देखा। अंदर कोई है? नहीं यार, आओ बैठो। उसने झुला के सोफ़े की तरफ इशारा किया। खुद नाश्ता खड़ा रहा। जिस सोफ़े के आगे खड़ा था उसी के नीचे स्याह बैग रखा था। इतनी सुबह सुबह कौन सी आफत आन पड़ी थी? बुरे मूड से वो कहते अब खुद भी बैठा, क्योंकि फारिस सामने बैठ चुका था और टांग पे टांग जमा ली।
PMDC کے ریکارڈ ایکسیس کرنے ہیں، ایئرپورٹ پہ گواہ ڈھونڈنا ہے، رات سے میسج کر رہا ہوں تمہیں، کہاں ہو تم؟ فارس خفگی سے کہتا، بار بار مشکوک انداز میں اس کو سر سے پیر تک دیکھتا تھا۔ میں نے سعدی کو موقع دیا تھا، اس نے نہیں فائدہ اٹھایا، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فارس کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر ایک دم جھک کے نیچے سے کچھ اٹھایا اور اوپر لایا۔ احمد کا سانس رک گیا، وہ ایک سبز پاسپورٹ تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو سلطان بنگش؟ پاسپورٹ کھولتے ہوئے اس نے نام پڑھا، پھر آبرو سے احمد کے صوفے تلے چھلکتے بیگ کی طرف اشارہ کیا جو اسے جانے کیسے نظر آ گیا تھا۔ احمد نے لاپرواہی سے شانے جھکائے۔ شہر سے باہر جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے۔ تو پاسپورٹ کس لیے؟ تم میری ماں ہو؟ فارس نے پاسپورٹ میز پہ ڈال دیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ تو احمد شفیع کی شناخت کا یہ اختتام تھا؟ تم کوئی لمبا ہاتھ مار کے بھاگ رہے ہو، ہے نا؟ پھر وہ مسکرایا۔ اس بیگ میں ہوگا کسی کا لوٹا ہوا مال، ہے نا؟ دیکھو، میں تم لوگوں کی جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن اب مزید یہاں ٹھہرنا میرے مفاد میں نہیں ہے، مجھے اپنا بھی سوچنا ہوگا۔ اور اسٹیپنی، ہم جس دن دوست بنے تھے میں جانتا تھا کہ تم ایک پیدائشی فراڈ، اور میں نے تمہیں تمہاری ان کوالٹیز کے ساتھ قبول کیا تھا، اس لیے میرا خیال ہے تم درست فیصلہ کر رہے ہو۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، نہ کوئی ناراضگی نہ کوئی شکوہ۔ احمد کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تم نے اس شہر میں جتنے لوگوں کو مسز کاردار کی وجہ سے خفا کر لیا ہے، اس لحاظ سے تو تمہیں بہت پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ سوری، میں مزید تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، وہ ہلکے سے افسوس سے بولا۔ فارس اداسی سے مسکرایا۔ آدمی تم انتہائی گھٹیا ہو، مگر دوست اچھے ہو، جاؤ، معاف کیا۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ تم سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا۔ فوڈلی ایور آفٹر کی چھت کے عین اوپر آسمانوں پہ سورج سنہرے انگارے کی مانند دہک رہا تھا۔ بارش کے پانی کو اس نے سکھا دیا تھا۔ بالائی منزل کے خالی ہال کے کونے میں زمر اپنی کرسی پہ بیٹھی ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھی۔ سامنے میز کے ساتھ لینڈ لائن کا ریسیور اٹھائے کھڑا جنید دوسری طرف جاتی گھنٹی سن رہا تھا۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مس حلیمہ سر نہیں اٹھا رہی۔ گھر پہ فون کیا؟ زمر سر جھکائی فائل پہ کچھ لکھتے ہوئے بولی۔ جی، انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ آفس فون کیا تو میری آواز سے آپ کا نام سن کے رکھ دیا۔ اب سیل ٹرائی کر رہا ہوں۔ اور جو خط میں نے اسے بھیجا تھا اس کی وصولی کی رسید آ گئی؟ جی، آپ کی دراز میں رکھ دی تھی۔ جنید فون رکھ کے بتانے لگا۔ تھینک یو جنید۔ پھر اس نے سر جھکائے کام کرتے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ اس سے ٹرائی کریں۔ جنید اب موبائل پہ نمبر ملانے لگا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے ہیلو سنائی دیا اس نے جلدی سے فون زمر کی طرف بڑھایا۔ زمر نے اسی مصروف انداز میں کان سے لگایا۔ حلیمہ، میں زمر یوسف بات کر رہی ہوں، آپ چند لمحے کے لیے میری بات سن لیں گی؟ اب وہ بولتے ہوئے کاغذ پہ لکیر لگا رہی تھی۔ میں آپ کے اسسٹنٹ کو بتا چکی ہوں، مجھے آپ لوگوں سے بات نہیں کرنی، میں اپنا بیان صرف عدالت میں دوں گی۔ حلیمہ، مجھے آپ کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے، نہ ہی آپ کو اپنا بیان بدلنے پہ مجبور کرنا ہے۔ مجھے صرف آپ سے 21 مئی کی دوپہر کے متعلق چند سوالات پوچھنے ہیں تاکہ میں کیس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکوں۔ کیا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے سکتی ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آپ قانوناً مجھے مجبور نہیں کر سکتی، وہ درشتی سے بولی اور فون رکھ دیا۔ زمر نے اسی مصروف انداز میں موبائل رکھ دیا اور اپنا کام کرنے لگی جیسے اس سے زیادہ اس معاملے میں دلچسپی نہ ہو۔ چند میل دور واقع اس بلند عمارت کے ٹاپ فلور کے کارنر آفس میں حلیمہ ہاشم کے سامنے بیٹھی تھی اور جھرجھری لے کر اپنا موبائل میز پہ رکھ رہی تھی اور ہاشم مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ کونے میں ایک اونچی میز پہ وہ بڑا سا ایکویریم مصنوعی روشنیوں میں چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ خوبصورت رنگ برنگی مچھلیاں اندر تیر رہی تھیں، کھیل رہی تھیں، ڈبکیاں لے رہی تھیں۔ اب سر، اب کچھ بھی نہیں، اس سے تم نے بات نہیں کرنی اور اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے۔ اب جو کہنا ہے عدالت میں کہنا ہے۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا اور کوٹ پیچھے سٹینڈ پہ لٹکا رکھا تھا۔ بنے ہوئے بال، خوشبو میں بسا وجود، وہ مکمل تر و تازہ اور حشاش بشاش دکھ رہا تھا۔ شیرو کی پریس کانفرنس سے ہونے والی مالی نقصان کا شائبہ تک چہرے پہ نہیں تھا۔ تیاری تو آپ نے مجھے کروا دی ہے۔ 21 مئی کو سعدی یوسف ادھر نہیں آیا تھا اور اس سے پہلے جو میں نے اس کو کالز کی تھی وہ بھی ذاتی وجہ سے کی تھی، وہ پراعتماد تھی۔ تمہیں ایگزامینیشن ان چیف کی مشق کروائی ہے، اس کے بعد کراس جڑا ہوگی، وہ کراس کے ذریعے تمہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے گی، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اور میں کیا کروں گی پھر سر؟
بیوقوف وکیل وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کراس کے دوران ان کا گواہ مخالف وکیل کو ہرا دے اور اسے خود کو جھوٹا ثابت کرنے ہی نہ دے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ہرانے والی باتیں ڈائریکٹ ایگزامینیشن میں کہنی ہوتی ہیں، مگر کراس میں صرف سروائیو کرنا ہوتا ہے، دفاع کرنا ہوتا ہے، کم سے کم نقصان کرنا ہوتا ہے اپنا۔ اور میں اس کے سوالوں کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ اس کی آواز میں فکر مندی در آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو اپنا کیس تو تیار کرے مگر ساتھ میں مخالف کا کیس بھی تیار کرے۔ کبھی کبھی میں اپنے مخالف کے لیے جتنے اچھے دلائل اور نقطے ڈھونڈ کر لکھتا ہوں، کورٹ روم میں وہ اتنے اچھے نقطے پیش نہیں کرتے۔ خیر، اب میں زمر کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ میز کے کونے پہ آ بیٹھا اور سامنے بیٹھی توجہ سے سنتی حلیمہ سے کہہ رہا تھا، مس حلیمہ، کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو اس وقت سعدی یوسف کو کال کی تھی؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ پچھلے کئی سال سے اس فرم میں ملازمت کر رہی ہیں اور ہمیشہ اپنے مالک کا ساتھ دیتی آئی ہیں اور اب بھی اس کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں؟ ایسے سوالات پہ میں اعتراض کروں گا تو وہ ٹون بدل کے یہی سوالات مختلف انداز میں پوچھے گی۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ نے ہاشم کاردار کی کمپنی سے قرضہ لے رکھا ہے جو قسطوں میں ادا کرنا ہے اور آپ ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہیں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ رات دیر تک آفس میں کام کرتی ہیں اور آپ کے اپنے باس سے کافی فرینکنس ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کے اپنے باس سے تعلقات ہیں؟ کیا وہ اس طرح کا الزام بھی لگا سکتی ہیں؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عدالت میں یہی کچھ ہوتا ہے، اسے تمہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ سخت سے سخت زبان استعمال کرے گی، تلخ انداز اپنائے گی، تیز تیز سوالوں کی بوچھار کر کے تمہیں کنفیوز کر دے گی۔ اس لیے اب میں تمہیں ان سوالوں کے جوابات کی مشق کروانے لگا ہوں، اوکے؟ میں اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ شیور سر۔ حلیمہ ذرا ٹھہری، پھر آنکھیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ یہی کہ میں نے اور شیرو نے یہ سب واقعی کیا ہے یا نہیں؟ حلیمہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں نے یہ کیا ہے اور مجھے 10 بار موقع ملے تو میں 10 بار یہ کروں گا۔ اب ہم پریپ کر لیں؟ حلیمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جھٹ آس بات میں سر ہلا کے یس سر بولی تھی۔ وہ اب کاغذ اٹھا کے سوالات پھر سے دہرانے لگا تھا۔ چہرہ اسپاٹ اور مطمئن تھا۔ واپس سوٹ لیا ایور آفٹر کی بلائی منزل پہ آؤ تو زمر اسی انداز میں بیٹھی نوٹ پیڈ پہ سوالات لکھے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑے جنید نے بے چینی سے پوچھا، ان کی سیکریٹری تو ملنے پہ راضی ہی نہیں ہوئی، اب آپ اس کا بیان اپنے حق میں کیسے کروائیں گی؟ مجھے جرح کے دوران گواہ کو سوالات سے مار دینے کا فن آتا ہے جنید، آپ اپنا کام کیجیے۔ وہ اب بھی سر جھکائے لکھے جا رہی تھی۔ کسی دیر کا ہے یہ عروج، مال و منال، ابھی ذہن میں سب زاویے زوال کی رکھ۔ قتل سے 3 دن قبل قصر کاردار کا سبزہ زار اس شام برقی کمکوں اور روشنی سے منور تھا۔ اونچے درختوں کے گرد روشنیاں لپیٹ کر ان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مرکزی اسٹیج پہ فنڈ ریزنگ تقریب کے بعد اب گلوکار اپنے ساتھیوں سمیت نیچے بیٹھا غزل گا رہا تھا۔ ایسے میں جواہرات یہاں سے وہاں ٹہلتی، مسکرا کے مہمانوں سے چند پل ٹھہر کے گپ شپ کر رہی تھی۔ سیاہ جھلملاتی ساڑی اور نگینوں سے مزین و بے حد تر و تازہ اور خوبصورت دکھ رہی تھی، اور اس اچھے موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قریب ٹہلتے دونوں گارڈز کو دیکھنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھی۔ محفل موسیقی ابھی جاری اور ساری تھی جب جواہرات برآمدے کے سینے عبور کر کے اندر جاتی دکھائی دی، جیسے کوئی بھولی چیز اٹھانے جا رہی ہو۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹٹک گئی۔ وہاں چند لوگ ہی تھے جو یا تو موبائل پہ لگے صوفوں پہ نیند دراز تھے یا ٹی وی دیکھ رہے تھے، مگر دیوار کے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے اس کو نہیں بلایا تھا تو پھر؟ وہ سفید چادر سر پہ جمائے اس کی طرف پشت کیے کھڑی دیوار پہ نصب فوٹو فریمز دیکھ رہی تھی۔ فریمز ڈیجیٹل تھے، ان کے اندر تصاویر ہیری پوٹر کی دنیا کی طرح چل پھر رہی تھی، چند سیکنڈز کے ویڈیو کلپس اور پھر سلائیڈ شو۔ 10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھو تو ہاشم اور شیرو کی ساری زندگی کی تصویری کہانی سامنے آ جاتی تھی۔ صاحبزادی صاحبہ بھی وہی دیکھ رہی تھی، آہٹ پہ پلٹی گوری رنگت اور گہری آنکھیں۔ مسکرا کے جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات سست روی سے قریب آئی۔ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر؟ اگر آنا چاہتی تھی تو مجھے کہلوا دیتی، میں دعوت نامہ بھجوا دیتی، جبری مسکراہٹ کے ساتھ کہتی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چادر والی عورت ذرا سا مسکرائی۔ لوگ اب مجھے خوشی سے دعوتوں میں نہیں بلاتے جواہرات، جب سے تمہارے اس پالتو نے میری زندگی کی کہانی، جھوٹی کہانیاں زبان زد عام کی ہیں، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جواہرات حیرت سے بولی تھی۔ تمہیں نہیں پتہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کے اسکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔
عورت نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کے مڑ گئی اور گردن ذرا اٹھا کے اوپر تک پھیلے فوٹو فریمز کو دیکھنے لگی۔ تمہارے دونوں بیٹے کتنے خوبصورت ہیں ماشاء اللہ۔ ایک دنیا تم پہ رشک کرتی تھی، حسد کرتی تھی، مگر پھر اسی دنیا نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں کاروبار سے بے دخل کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تل ملا کر بولی، مگر عورت بولے جا رہی تھی۔ اور جب عدالت میں ایک چھوٹی سی لڑکی تمہاری عزت کا تماشا بنا کے چلی گئی تو مائک تمہارے چہرے کے آگے کرتے رپورٹرز کے سامنے تمہارا کوئی بیٹا ڈھال بن کے نہیں آیا۔ بہت ہو گیا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ دبا دبا سا گھبرائی تھی، ٹھہرنے آئی بھی نہیں تھی میں۔ وہ اب کے پوری اس طرف گھومی اور جواہرات کی سلگتی آنکھوں میں جھانکا۔ صرف یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا، کبھی لگتا تھا اس کو آنے میں برسوں لگیں گے، مگر یوسف کا شکریہ یہ تو جلد آ گیا۔ گیٹ آؤٹ! وہ لال ببو کا چہرہ لیے دروازے کی طرف بازو لمبا کر کے بولی۔ جواہرات سفید چادر والی عورت 2 قدم قریب آئی اور تعصب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج کل تمہاری تباہی میں سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تمہارے بیٹے یوسف، ہارون عبید، سب سیر ہو کر اپنا حصہ ڈال لیں، تب بھی میرا حصہ پورا نہیں ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کے بس اتنا کہنا تھا کہ آخری حصہ میں ڈالوں گی اور تم اسے یاد رکھو گی۔ پھر وہ اس کے ساتھ سے نکل کے چلی گئی اور جواہرات غصے اور بے بسی سے کانپتی رہ گئی۔ باہر سے اونچے سروں میں بجتی موسیقی کی آوازیں ہنوز سنائی دے رہی تھیں۔ لاؤنج کے مہمانوں کو یہیں چھوڑ کے بگلی راہداری میں آگے آؤ تو سامنے زینے تھے جو نیچے جاتے تھے، ان کو پھلانگ کے اترتے جاؤ تو آگے طویل راہداری تھی، دونوں اطراف میں کھلے دروازے تھے جو ملازموں کے کمروں میں کھلتے تھے۔ مزید آگے آؤ تو آخر میں کچن تھا، قصر کی پشت پہ سبزہ زار نشیب میں تھا، اس لیے گو کہ کچن بیسمنٹ میں بنا لگتا تھا، مگر اس کی پچھلی طرف سبزہ زار میں ہی کھلتی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے سے اندر جھانکو تو وہاں ملازم ندار تھے۔ صرف 2 نفوس موجود تھے، ایک ہاشم جو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا اور بلینڈر کے جگ میں کٹے ہوئے پھل کین سے نکال کے انڈیل رہا تھا، شرٹ کے آستین پیچھے کو موڑ رکھے تھے اور کوٹ سامنے کرسی کی پشت پہ ڈال رکھا تھا، اور دوسری طرف آبدار جو کاؤنٹر کے اس طرف اونچے سٹول پہ بیٹھی اسے سکون سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوف۔ عادتاً وہ کان میں لٹکے آویزے کو 2 انگلیوں سے مسل بھی رہی تھی۔ آویزے سبز تھے، اس کے لباس اور آنکھوں کی طرح، اور سرخ رومال ماتھے سے اوپر بندھا تھا۔ نظریں ہاشم کی پشت پہ جمی تھیں۔ میں چاہتا تھا ہم ڈنر کریں، مگر تم اسی پارٹی میں ڈنر ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہو تو میں یہی کر سکتا ہوں۔ وہ اب بلینڈر کا ڈھکن بند کر کے اس پہ ہاتھ رکھے بٹن آن کر رہا تھا۔ ایک دم زوں کی آواز آئی تو آبدار کچھ کہتے کہتے رکی، پھر بلینڈر رکا تو وہ بولی، مجھے نہیں پتا تھا گریم ریپر اتنا ماہر بارٹینڈر بھی ہے۔ ہاشم دھیرے سے ہنسا، زخمی سی ہنسی، سر جھکائے وہ ابھی تک بلینڈر کے ساتھ لگا تھا۔ زیادہ نہیں، مگر تھوڑا بہت آتا ہے، اب تو لگتا ہے کہ جو سیکھا تھا وہ بھی بھول گیا۔ آواز میں آنچ تھی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آبی کی آواز ذرا مدھم ہوئی۔ نظریں سامنے کھڑے ہاشم پہ جمی تھی۔ وہ چکنی تھی مگر خوفزدہ نہیں تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک بری عادت پڑ گئی تھی۔ وہ اوپر بنے سٹینڈ میں الٹے لٹکتے گلاس نکال کے کاؤنٹر پہ رکھ رہا تھا۔ نظریں آبی کی بجائے اپنے کام پہ تھیں۔ مجھے کوئی کھلونا پسند آتا، کوئی کتاب اچھی لگتی، میں اسے لینے کی ضد کرتا، روتا جھگڑتا، بس کسی طرح وہ مجھے مل جائے۔ ڈیڈ کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ کچھ عرصہ انہوں نے برداشت کیا، پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے میری ساری جمع کی ہوئی کوائن کلیکشن لے لی۔ اب وہ گردن جھکائے جگ سے گلاسوں میں رس انڈیل رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ محبوب شے کو چھین کر لینے یا چرانے سے چیز تو مل جائے گی، مگر محبت ختم ہو جائے گی۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو مجبور نہیں کیا جاتا، ان کو ارن کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ البم کہیں چھپا دیا تھا، مجھے چند پہیلیاں بتائیں، یاد نہیں کیا تھی، مگر میں نے پھر اس کو خود ڈھونڈا، شاید کسی دوست کو دے آئے تھے۔ میں نے اس آدمی کو کنونس کیا کہ وہ مجھے دے دے البم، شائستگی سے، نرمی سے، دلیل سے، اور وہ مجھے مل گئی۔ شیرو میں ڈیڈ کبھی یہ عادت نہیں ڈال سکے، مجھ سے کبھی نکال نہیں سکے۔ اب مجھے فتح کو محنت کر کے حاصل کرنا اچھا لگتا ہے ریڈ، یہی وجہ ہے کہ چاہوں تو سعدی یوسف کے سارے خاندان کو ایک بم بلاسٹ میں ختم کر دوں، مگر نہیں، مجھے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے حق میں فیصلہ حاصل نہیں کرنا بلکہ جیت کے آنا ہے۔ آبدار کے چہرے کے کئی رنگ بدلے، بالی کو مسلتے ہاتھ میں تیزی آ گئی۔ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ ابھی نہیں۔ اس نے ایک گلاس آبی کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے پھر بیٹھا۔ نہیں، ہتھیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے وہ اسے نرم سے زخمی پن سے دیکھے گیا۔ ابھی تمہارے پاس چند دن ہیں، اس کے بعد تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ تم نے جو اس روز مجھے ٹیکسٹ بھیجے تھے ان کا کیا مطلب تھا؟ اس نے جی کرا کے پوچھا۔ ہاشم اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکے گیا۔ مطلب تو صاف ظاہر تھا۔ میں نے تمہاری اور فارس کی ایک تصویر دکھا کے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تم نے جواب نہیں دیا تو میں نے 2 تصویریں بھیج کر یہ بتایا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ 2 تصویریں زرتاشا اور زمر کی تھیں۔ زمر کی کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پرس میں رکھے اس کے فون کی اس چیٹ میں سے اس نے کیا یہ سچ ہے والا پیغام اور زرتاشا اور زمر کی تصویر مٹا دی تھی، صرف وہ اپنے عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا والا پیغام اور اپنی اور فارس کی تصویر رہنے دی تھی۔ اسی طرح اس نے وہ چیٹ فارس کو دکھائی تھی۔ تم جلد جان جاؤ گی، میں نے کہا نا مجھے ایسے کھیل پسند ہیں۔ کیا تم نے فارس کو بتایا؟ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے کے پوچھا۔ یہی کہ تم نے زمر کو دھمکی دی ہے؟ ہاں بتایا تھا، وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنے گلاس سے گھونٹ بھرنے لگی۔ دل زور سے دھڑکا۔ گڈ، ہاشم مسکرایا، زخم مسکراہٹ۔ وہ مشہور ہو چکے ہیں، تم ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاشم، وہ اسی بے نیازی سے بولی تھی۔ میں ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل رہا ہوں۔ اس نے شانے اچکائے اور گلاس اٹھا لیا۔ مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، جیتنا چاہتا ہوں، اس کی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں۔ اور ہتھیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور تمہاری اصلیت سے بھی واقف ہوں۔ آبدار کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ہاشم پہ جمی نظریں ساخت ہو گئیں۔ تم نے میرے مقابلے میں فارس کا ساتھ دیا، ساتھی کو زہریلی سرنج دی، اس کی فرار میں مدد کی، فارس کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ تم نے ہر قدم پہ مجھ سے جھوٹ بولا اور میں ہر قدم پہ تم پہ اعتبار کرتا رہا۔ آبدار کی گردن میں تھوک نگلنے سے گلٹی ابھر کے معدوم ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ آبی؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو مجھ سے اوپر کیوں رکھ دیا؟ میں صرف ایڈونچر چاہ رہی تھی، وہ ذرا سا ہکلائی۔ تو پھر اب میرا ایڈونچر بھی دیکھنا۔ مجھے نقصان دو گے کیا؟ تمہیں کبھی نہیں، مگر اسے کہنا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ دبا کے ایک لفظ ادا کیا، پھر سیدھا ہوا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا، کوٹ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ اس کا گلاس انچھوا بھرا ہوا میز پہ رکھا رہ گیا۔ آبدار ابھی تک ٹھنڈے گلاس کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ مشروب کی ٹھنڈک نے اس کی ہڈیوں کو اندر تک جما دیا تھا۔ تیرگی نے کمان سنبھالی ہے، چاند اور کہکشاں کدھر جائیں؟ رات اس اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ پر پھیلائے اس کے سارے بھید ڈھانکے ہوئے تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر نیم اندھیرا سا تھا۔ اوپن کچن کی بتی جل رہی تھی یا پھر احمد کے کمرے کا نائٹ بلب۔ وہ بیڈ پہ لمبا لیٹا تھا، موبائل دونوں ہاتھوں میں لیے ٹک ٹک ٹائپ کیا جا رہا تھا، ساتھ میں جمائی روکنے کو منہ پہ ہاتھ بھی رکھتا۔ یہ تو طے تھا کہ نیند تب آنی تھی جب بیٹری ختم ہو جاتی، سو وہ بنا کسی فکر کے لگا ہوا تھا۔ فیس بک پہ مختلف لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتا وہ صفحہ نیچے کرتا جا رہا تھا جب باہر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ پہلے وہ چونکا، پھر کسی خیال کے تحت گہری سانس بھری اور تیزی سے بستر سے نیچے اترا۔ شریف لوگوں میں کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے فارس غازی، چاہے آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہو تو اس کے گھر یوں بنا پوچھے نہیں داخل ہوتے۔ سلیپرز پہنتے ہوئے وہ زور زور سے چلایا تھا، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ میرے گھر کے باہر لگی گھنٹی شکل دیکھنے کے لیے نہیں لگی، اس پہ انگلی رکھ کے اسے بجایا جاتا ہے غازی۔ آخر کب سیکھیں گے آپ؟ کیا تیسری دفعہ جیل جانے کے بعد؟ غصے سے بولتا وہ لاؤنج میں آیا اور بتی جلائی۔ سنسان پڑا تھا، کچن کی بتی ہنوز جل رہی تھی، مرکزی دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ احمد قدرے چوکنا سا آگے آیا، احتیاط سے دروازہ پورا کھولا۔ باہر لابی خالی تھی، سنسان ویران۔ اسے نئے سرے سے غصہ آیا۔ کیا تلاشی لینے آئے ہو غازی؟ بیزاری سے زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور جیسے ہی واپس مڑا، کوئی نوکیلی سی شے اس کی گردن میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔
اثر تیز تھا، فوری تھا۔ بصارت دھندلاتی گئی مگر اتنا نظر آیا کہ سامنے 2 ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بریٹا پستول تھا۔ احمد پوری قوت لگا کے مڑا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ 2 قدم بعد ہی اسے ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ فرش پہ آن گرا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم سن ہوتا جا رہا تھا۔ بصارت دھندلی ہو رہی تھی اور ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ ہم کو ہر دوڑ کی گردش نے سلامی دی۔ ہم وہ پتھر تھے جو ہر دوڑ میں بھاری نکلے۔ قتل سے 2 دن قبل پارکنگ ایریا میں عمارت کی بیسمنٹ میں بنا تھا اور دوپہر کے باوجود اندھیر پڑا تھا۔ گو کی مدھم سفید بتیاں روشن تھیں مگر عجب ہولناکی سی چھائی تھی۔ ایسے میں ایک حدیر عمر آدمی سامنے سے چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بوٹس کی دھمک سناٹے کو چیر رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ قطار میں کھڑی گاڑیوں تک آیا اور جیب سے چابی نکالتے ایک سفید کار کے قریب رکا۔ تبھی اس کے پیچھے آہٹ سی ہوئی، قدموں کی چاپ جیسے کوئی کسی ستون کی اوٹ سے نکلا ہو۔ ریموٹ کا بٹن دبا کر کار کو ان لاک کرتے اس نے موڑ کے یوں ہی دیکھا تو ٹھہر گیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا نوجوان جیبوں میں ہاتھ ڈالے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مدھم اندھیرے مدھم روشنی کے ملے جلے ماحول کے باعث ادھیر عمر آدمی نے آنکھیں سکیر کر دیکھا۔ وہ چہرہ شناسا لگتا تھا مگر کون؟ جب میں ٹین ایج میں تھا تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی۔ اس کے مطابق بچہ اپنی پیدائش سے لے کر پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، اسے رنگ نظر نہیں آتے۔ بائی دی وے، میں سعدی یوسف ہوں اور آپ ایئرپورٹ سیکورٹی میں موجود وہ آپریٹر ہیں جن کو کل صبح عدالت سمن جاری کرے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قصہ سناتے رک گئے، سینے پہ ہاتھ رکھے اس نے اپنا تعارف کروایا اور پھر بات جاری رکھی۔ چند سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق انسان پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم ایک عمر تک بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بچپن میں اور پھر ٹین ایج میں ہر انسان بلیک یا وائٹ لگتا ہے ہمیں، بیڈ گائز اور گڈ گائز، یعنی نیک لوگ، گناہ گار لوگ۔ ہم اگر کسی ایکٹر، اسکالر یا سائنسدان سے محبت کرنے لگے تو اس کو ایسا سفید مجسمہ بنا دیتے ہیں کہ اس میں خامی نظر نہیں آتی، اور جب خامی دیکھ لیں تو اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسعود صاحب، جب ہم میں سے اکثر لوگ میری عمر کو پہنچتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی سفید ہے نہ سیاہ، سب سرمئی ہے۔ کوئی گہرا سرمئی ہے، کوئی ہلکا سرمئی، کوئی مٹیالہ، کوئی کم گدلا، مگر بے داغ کوئی نہیں ہے۔ مسعود ادھیر بن میں کھڑا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ چابی ہاتھ میں تھی اور نظریں اس پہ ٹکی تھی۔ سعدی بولتے بولتے قریب آنے لگا۔ قدموں کی چاپ نے پھر سے خاموشی کو چیرا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری چوائسز ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں، وہ انتخاب جو ہم کرتے ہیں اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہلکی سرمئی ہیں یا گہرے سرمئی۔ اس کا فیصلہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں مگر نہیں۔ وہ اب اس کے مقابل کھڑا ہوا اور نفی میں سر ہلا کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہا تھا، میں نے 2 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ میرے مد مقابل جو شخص ہے اس نے میرے خاندان کے 2 انسانوں کو قتل کروایا ہے۔ یہ وہ انتخاب ہیں جو ہم دونوں نے کیے۔ کیا یہ ہمیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہمیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کے وہ بولتا رکا، نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے، وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے۔ ہاشم کاردار نے 2 انسانوں کو قتل کرنے کا انتخاب کیا مگر اس کے پاس دوسرے راستے بھی تھے۔ نیب میں کیس لڑتا اور خود کو بری کروا لیتا، یا پھر اگر فیصلہ اپنے خلاف آتا تو پلی بارگن کر لیتا، پیسے واپس کرتا اور رہائی مل جاتی، یا پھر وارث غازی پہ چند الزامات لگوا کے اس کو جاب سے نکلوا دیتا، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتا اور اس کو فوج خود پروٹیکشن دیتی۔ یہ وہ راستے تھے جو اس نے نہیں چنے، اس نے قتل کا راستہ چنا۔ مگر جب میں نے 2 قتل کیے تو میرے پاس دوسرا راستہ یہی تھا کہ خود کو مرنے دوں۔ میں نے اپنی جان بچائی، سروائیول کو چنا، ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دینے کو چنا بنسبت ہلاکت کے دوسرے راستے کے۔ آپ مجھے اور ہاشم کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپشنز تھے، میرے پاس نہیں تھے، اس لیے میں یہاں آپ کو کچھ کہنے آیا ہوں۔ آدمی نے شانے جھکائے جیسے ناسمجھی سے پوچھا ہو کہ کیا؟ اس کی چابی ابھی تک ہاتھ میں تھی اور ہاتھ بیچ ہوا کے رکا ہوا تھا۔
عین ممکن ہے کہ اگلی پیشی پہ آپ کو پیش ہونا ہو۔ درمیان میں جتنے دن آئیں گے ان میں ہاشم کاردار آپ کو اپروچ کر کے آپ کو خریدنا چاہے گا۔ وہ آپ کو بہت سے راستے دکھائے گا، چناؤ کے لیے بہت سے انتخاب۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اور جو فیصلہ آپ نہیں کریں گے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے کردار کا تعین کر دے گا۔ آپ کیسے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کیسے مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور آپ کیسے پاکستانی بن کر دکھانا چاہتے ہیں، اس سب کا فیصلہ آپ کو وہ انتخاب کرے گا جو آپ نہیں لیں گے۔ ساری زندگی مسعود صاحب وہ آپ کو ہانٹ کرے گا، کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے کورٹ میں آئیے گا تو سچ بولیے گا۔ آج جھوٹ بول دیا نا تو ساری زندگی آپ خود بھی اپنے کسی سچ پہ اعتبار نہیں کر سکیں گے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پہ خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کے بھول جاتے ہیں اور بھول کے کہہ جاتے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس آدمی نے سر جھٹکا اور اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ دروازے کو ہینڈل سے باہر کھینچتے اس نے پھر سے مڑ کے دیکھا۔ پارکنگ ایریا سنسان پڑا تھا، سطوح نیم اندھیرے نظر آ رہے تھے، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ کبھی منظر بدلنے پر بھی قصہ چل نہیں پاتا، کہانی ختم ہوئی ہے کبھی انجام سے پہلے۔ کچہری کی راہداری میں وہی دانتے کی جہنم جیسا رش، شور اور افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے میں کمرہ عدالت کے دروازے کے باہر کھڑا سعدی شہزاد کو سمجھانے کے لیے قطرے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے اپنی امی کو سپورٹ کیا ہے اور وہ گواہی دے رہی ہیں۔ انداز میں تشکر تھا۔ بیساکھی تھامے کھڑا لڑکا سر کو بار بار ہلاتے ہوئے کہنے لگا، صحیح صحیح، اب اندر چلتے ہیں۔ سعدی نے اس کو اشارہ کیا اور پھر یکے بعد دیگرے وہ دونوں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں کسی کلاس روم کی طرح خاموشی چھائی تھی۔ جج صاحب خاموشی سے کٹہرے میں کھڑی خاتون کو دیکھ رہے تھے جس نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ سامنے کھڑی زمر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے نقوش اپاہج لڑکے کی مانند بنگالی سے تھے اور رنگت گہری سانولی۔ سعدی اس کو لیے پچھلی کرسی پہ آ بیٹھا۔ آج فارس نہیں آیا تھا البتہ۔ سعدی نے گردن موڑ کے دیکھا۔ قریب میں چشمے والا آدمی خاموشی سے بیٹھا ساری کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ مسز عصمت، آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ نے آپریٹر مسعود عالم کو یہ کہتے سنا تھا؟ زمر پوچھ رہی تھی۔ جی، مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے یہی الفاظ سنے تھے جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ جب آپ لوگ سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے آئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے ایک کولیگ سے کہہ رہے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کارداس کے لڑکے کی فوٹیج ہینڈل کر لی تھی پہلے ہی، اور ہینڈل کرنے سے ان کی مراد ڈیلیٹ کرنا تھا۔ آبجیکشن، گواہ سے رائے مانگی جا رہی ہے، وہ پیچھے سے اکتا کے بولا تھا۔ زمر امپریشن بنا چکی تھی، سو میں سوال واپس لیتی ہوں کہہ کر واپس مڑ گئی۔ ہاشم فوراً سے تاثرات بدل کے مسکراتا ہوا اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور کٹہرے کے سامنے آیا۔ مسز عصمت، مسکرا کے اس کو مخاطب کیا، کیا آپ نے مسعود عالم صاحب کو مجھ سے یا میرے خاندان کے کسی فرد سے بات کرتے سنا؟ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا آپ نے ان کو نوشیروان کاردار کا نام لیتے سنا؟ نہیں، مگر انہوں نے کارداس کا لڑکا کہا تھا۔ اور ہاشم نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ اس پہ گورنر اسٹیٹ بینک شاہد کاردار کے دستخط موجود ہیں۔ کیا آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ ہم اس ملک کے واحد کاردار نہیں ہیں؟ مجھے معلوم ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ان کے زمر کی طرف اشارہ کیا، جانے کی بات کی تھی، اور اس بات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ نوٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے بولا، 3 ماہ شاید۔ اور ان 3 ماہ میں آپ نے کبھی مسعود صاحب کی شکایت اوپر کی؟ میں نے کی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آف کورس آپ نے کی تھی۔ وہ مڑا اور اپنی میز سے چند کاغذ اٹھائے اور جب واپس عصمت بی بی کی طرف گھوما تو لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اور اس سے پہلے آپ ڈپارٹمنٹ میں 3 مختلف لوگوں کی شکایت کر چکی ہیں اور ان میں سے ایک کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ نام یاد ہے آپ کو ان کا؟ آبجیکشن یور آنر، مسز عصمت کے ریکارڈ کا گواہی سے کیا تعلق ہے؟ اوور رولڈ جواب دیجیے۔ جج صاحب نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ طارق محمود، عصمت کی آواز پست تھی۔ جی بالکل، طارق محمود صاحب، جن کے خلاف آپ نے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی شکایت کی تھی اور ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اور اوہ واو، اور ان کی سیٹ کا چارج آپ سنبھالتی ہیں نا آج کل؟ آبجیکشن یور آنر، زمر بیزاری سے کھڑی تھی۔ کاردار صاحب گواہ کی کردار کشی کر رہے ہیں۔
رول مسز عمر، عدالت کو ان کا جواب سننے دیجیے۔ جی بولیے۔ جج صاحب نے خشک لہجے میں خاتون گواہ کو اشارہ کیا۔ جی، ان کا چارج میں سنبھالتی ہوں، مگر انہوں نے واقعی ہراسمنٹ کی تھی اور دوسرے کولیگز گواہ ہیں۔ مگر ہاشم اس کے ساتھ ہی جج صاحب کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، یور آنر، یہ صرف ایک ہیئر سے سنی سنائی بات ہے۔ ایک ایسی خاتون جن کا کام ہی دوسرے کولیگز کی ٹانگ کھینچنا ہے، ان کے بیان پہ عدالت ایئرپورٹ سیکیورٹی کے کنٹرول روم آپریٹر کو سمن نہیں کر سکتی۔ خاتون کی جگہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔ یور آنر، اگر یہ ہیئر سے ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس آفیسر کو کورٹ میں پیش کرنا ہوگا، ورنہ کاردار صاحب کا یہ الزام ہم کیسے رد کر سکیں گے؟ بس بس۔ ان دونوں کے ایک ساتھ بول اٹھنے کے باعث جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کے ان کو خاموش رہنے کا کہا، پھر ہاشم کو دیکھا۔ بات تو ان کی سنی پڑے گی۔ اگر انہوں نے فوٹیج کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کی تو ان کو کورٹ میں آ کر اپنی صفائی دینی پڑے گی۔ اس لیے اگلی پیشی پہ وہ اب حکم جاری کر رہے تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت مغموم نظر آتی تھی اور اس کا اپاہج بیٹا حیران پریشان سا سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ میری امی جھوٹ نہیں بولتی کبھی، وہ کسی جاب لینے کے لیے تو ایسا نہیں کر رہی، سب کو پتہ ہے۔ سعدی نے اداسی سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی، مگر یہ زیادتی ہے۔ یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں میرے دوست، یہ قانون کی عدالتیں ہیں۔ سر جھٹک کے وہ قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر فوراً سے رخ پھیر گیا اور سر جھکا کے اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھنے لگا۔ سعدی نے گھڑی دیکھی اور سوچا کہ اگر فارس یہاں ہوتا تو کیا کہتا، مگر وہ تھا کہاں۔ میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا، میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا۔ ہارون عبید کی رہائش کا آہنی اونچا گیٹ اس کی کار کے نزدیک آتے ہی میکینکی انداز میں سلائیڈ ہو کے کھلنے لگا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے فارس چند لمحے انتظار کرتا رہا۔ اس کے چہرے پہ معمولی سی فکر مندی تھی اور ماتھے پہ بل، آنکھیں پرسوچ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں۔ گیٹ پورا کھل گیا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ چند منٹ بعد وہ لان عبور کر کے آبدار کے کلینک کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ جینس پہ سرمئی وی گلے کی شرٹ پہنے آستینیں ذرا موڑ رکھی تھی۔ کلینک کے اندر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی جب دروازہ کھلا۔ آبی فوراً گھومی، آنکھوں میں چمک دوہرائی۔ شکر ہے آپ آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ میں کورٹ جا رہا تھا، وہ حیرت بھری فکر مندی سے کہتا آگے آیا اور اس کی میز کے سامنے والی کرسی کھینچی، ساتھ ہی اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بدقت مقابل کاؤچ پہ ٹکی، دونوں کے درمیان چند فٹ کا خلا تھا۔ اب بتائیے کیوں پریشان ہیں؟ وہ نرمی اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بہت خوف زدہ ہوں۔ مسز کاردار نے کچھ کہا ہے؟ آبی نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر ہاشم ملا تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ میری اور آپ کی تصویر بھیج کر اس نے ساتھ یہ کیوں لکھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ فارس ذرا چکنا ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے کہا کہ فارس تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا اور یہ کہ وہ مجھے آپ کی عورتوں میں شمار کرتا ہے۔ وہ روانی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اور کیا کہا اس نے؟ حنین یا زمر کا ذکر کیا؟ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ نہیں، ان کا نہیں، وہ تیزی سے بولی۔ آپ کے خاندان والے اتنے مشہور ہو چکے، ان کو وہ نقصان پہنچائے گا تو پہلا شک اسی پہ جائے گا، اسی لیے وہ ایسے نہیں کرے گا۔ مگر میں، اس کا گلا روندا۔ فارس نے گہری سانس لی اور پیچھے کو ہوا۔ وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ارے واہ! آبی کی گیلی آنکھوں میں شکوہ در آیا۔ آپ نے اپنی عورتوں کی خیریت جان لی تو کیسے ریلیکس ہو گئے، اور میرا کیا جسے آپ نے اس سب میں دھکیل دیا؟ یاد رکھیے اس سب میں آپ کی وجہ سے آئی ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ معذرت خوانا سا تاثر ابھرا۔ میں اتنے دن سے آپ کی حفاظت کر رہا ہوں نا، یہ بھی کرتا رہوں گا۔ آپ کے گارڈز کے ساتھ ان ٹچ ہوں، دن میں کئی دفعہ ان سے آپ کی خیریت پوچھتا ہوں، ہر 2 گھنٹے بعد آپ کو فون کرتا ہوں، آپ کی کالونی کے سی سی ٹی وی کی لائیو فیڈ چیک کرتا رہتا ہوں، آپ سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہوں، اتنی دور سے جتنا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں نا۔ اگر آپ دور نہ ہوتے تو یہ زیادہ آسان ہوتا ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ وہ ہلکا سا چونکا۔ سوری، ضروری تو نہیں کہ آپ دور رہیں، آپ قریب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر موبائل پہ وقت دیکھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ آواز میں خشکی سی تھی، مگر وہ اسی بے خودی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر آپ مجھ سے شادی کر لیں تو وہ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ کمرے میں ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فارس غازی کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں، آنکھوں میں برہمی در آئی اور گہری سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ اصلی والی شادی نہیں، صرف پیپر میرج، صرف اس ٹرائل تک
تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. جب اسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ مجھے کبھی کچھ نہیں کہہ سکے گا. وہ آپ سے ڈرتا ہے. آپ مجھ سے شادی کر لیں سچ میں، ورنہ وہ اس کی ماں مجھے مار دیں گی. فارس نے آنکھیں میچیں، انگلی اور انگوٹھے سے بند آنکھوں کو مسلا اور پھر نفی میں سر ہلایا. پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھا. 4 سال کی جیل، 1 سال سے مد مقابل مسائل، اور مجھے لگتا تھا آبدار صاحبہ کہ میں بہت گھاک ہو چکا ہوں، اب کہ کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا. مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں. نفی میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا. مجھے جس عورت سے محبت ہے اور جو میری بیوی ہے وہ ٹھیک کہتی تھی. آپ نہیں بدلی، آپ نے صرف اپنی تکنیک بدلی ہے. کیا آپ میری حفاظت کے لیے مجھ سے ایک پیپر کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ میں صرف اپنی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں. آنسو آبی کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے. نہیں، میں نہیں کر سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی حفاظت کی ضرورت ہے. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو بلانے کے طریقے آتے ہیں، مگر اب میں نہیں آؤں گا، بہت ہو گیا. برہمی سے کہتا وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا. وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی. اور مجھے جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا اس کا کیا؟ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، وہ خشک لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا. آنکھوں میں بیزاری اور برہمی تھی. وہ تیز اس کے پیچھے آ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی. میرے احسان ہیں آپ کے اوپر، اور میں کب سے ان کی قیمت چکا رہا ہوں. زمر سے میرا ریلیشن بار بار بدظنی کی بھینٹ چڑھ رہا ہے کیونکہ میں ان احسانوں کی قیمت اتار رہا ہوں، مگر اب بہت ہو چکا. گردن موڑ کے غصے سے اس کو دیکھا. اب میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا. میں نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی تو کہا کہ مجھے سہارا دیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری حفاظت. وہ جو اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا ایک دم آواز سے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھوما. کیا آپ میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے؟ ذرا سی بھی گریس؟ معمولی سی سیلف اسٹیم؟ کیا اپنی خواہشات کے پیچھے خود کو اتنا گرانا ٹھیک ہوتا ہے؟ یو نو وٹ، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو عورت میری زندگی میں ہے وہ عزت اور وقار کا پیکر ہے. کبھی کسی کے سامنے، حتیٰ کہ میرے سامنے بھی خود کو نہیں گرائے گی، اور آج مجھے اس پہ زیادہ فخر ہو رہا ہے. اس نے غصے سے کہہ کر دروازہ کھولا. اور اگر وہ نہ رہے؟ وہ جو اندر بیٹھ رہا تھا اس کے الفاظ پہ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر سر جھٹک کے انگیشن میں چابی گھسانے لگا. دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا. اس پہ آبی کے ہاتھ تھے. وہ آنکھوں میں دکھ، غصہ، نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی. اگر وہ مر جائے کیا تب آپ دیکھ پائیں گے کسی دوسرے کی طرف؟ کیا تب احساس کر سکیں گے کہ کون آپ کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہے؟ فارس نے نظر انداز کرتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور دروازہ زور سے کھینچ کے بند کیا. اب مجھے کال مت کیجیے گا. درشتی سے تنبیہ کر کے ریورس کرنے لگا. آپ نے میرا دل توڑا ہے فارس غازی. میں آپ کے لیے کتنی گری، اتنا جھکی، اور آپ اتنے سنگ دل ہیں. ٹوٹے دل کی بددعا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا نا؟ تو پھر ٹھیک ہے. اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رکھ دی اور دکھ سے اسے کار پیچھے کرتے دیکھا. خدا کرے وہ مر جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے. خدا کرے آپ اسے مرتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے، بکھرے ہوئے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے. پھر آپ کو میرے دل کے کرب کا اندازہ ہوگا. اسے دور جاتے دیکھ کے وہ چلا کے کہہ رہی تھی. وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کار وہاں سے نکال رہا تھا. اس کی چیخوں کی آواز یہاں تک سنائی دے رہی تھی. جس لمحے کار باہر سڑک پہ آئی اس نے ریس کو پوری قوت سے دبایا اور کار کو سڑک پہ بھگاتا آگے لے گیا. عرصے بعد اسے لگا تھا کہ وہ آبدار کے احسانوں کی زنجیر سے آزاد ہو گیا تھا، ہلکا اور آزاد.